الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 238 تلاوت کی گئی ہے۔ ترجمہ اس آیت کریمہ کا یہ ہے کہ تم نمازوں کی حفاظت کرو اور خاص طور پر درمیانی والی نماز کی، اور اللہ کے لیے با ادب کھڑا رہا کرو، یعنی نماز میں جب کھڑے رہو تو ادب کے ساتھ کھڑے رہو۔ اس آیت کریمہ میں 3 باتوں کا حکم ہے۔ پہلی بات، تمام نمازوں کی حفاظت کا حکم دیا گیا ہے، یعنی 5 وقت کی جو نمازیں ہیں اس کی حفاظت کرو۔ لیکن آگے فرمایا درمیانی والی نماز کی حفاظت خاص طور پر کرو۔ تو ان 5 نمازوں میں وہ درمیانی والی نماز آتی ہے، لیکن پھر بھی خاص طور پر یہ کہا گیا کہ درمیانی والی نماز کی حفاظت کیا کرو۔ درمیانی والی نماز کون سی ہے؟ بیچ والی نماز۔ تو حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ وہ نماز عصر کی نماز ہے۔ عصر کی نماز کی پابندی اور اس کی حفاظت خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے، اور پھر فرمایا کہ نمازوں کے اندر جو کھڑا ہونا ہے وہ با ادب اور خشوع اور خضوع کے ساتھ اور اللہ کی طرف متوجہ ہو کر کھڑے رہنا ہے۔ حدیثوں سے اس نماز کے بارے میں کیا اہمیت ملتی ہے، یعنی خاص طور پر درمیانی والی نماز کے بارے میں؟ صحیح بخاری کی 2931 نمبر کی حدیث ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب احزاب والا دن تھا، یعنی خندق والا دن، غزوہ خندق، اس موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ملأ اللہ بیوتہم وقبورہم نارا، اللہ تعالیٰ دشمنوں کے گھروں کو اور ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے۔ کیوں؟ شغلون عن الصلاۃ الوسطی، کہ انہوں نے ہمیں درمیانی والی نماز سے مشغول رکھا، اور وہ نماز کیا ہو گئی؟ قضا ہو گئی۔ یعنی عصر کی نماز قضا ہونے کی وجہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنوں کو یہ بد دعا دی، مشرکوں کو جن سے جنگ تھی، ان کے جنگ میں مصروف ہونے کی وجہ سے کون سی نماز قضا ہو گئی تھی؟ عصر کی نماز۔ تو کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع سے کہا ملأ اللہ بیوتہم وقبورہم، یعنی خود سے نہیں ہوا، خود سے تو نماز قضا نہیں ہوئی جان بوجھ کر، بلکہ جنگ میں مشغول ہونے کی وجہ سے سورج غروب ہو گیا، زرد اور سرخ رنگ کا ہو گیا، جس کی وجہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی نماز رہ گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا دی۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اور صحیح مسلم کی روایت میں دیکھیے اس طرح سے فرمایا، حضرت عبداللہ ابن مسعود اس حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حبس المشرکون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صلاۃ العصر، کہ مشرکوں نے جنگ کی وجہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عصر کی نماز سے روک دیا تھا، یعنی پڑھنے نہیں دیا۔ حتی مرت الشمس، کہتے ہیں یہاں تک کہ سورج کیا ہو گیا؟ سرخ ہو گیا، یعنی ڈوبنے کے قریب ہو گیا، یا پھر زرد پڑ گیا، یعنی ڈوبنے لگا۔ تو کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر فرمایا شغلون عن الصلاۃ الوسطی، انہوں نے ہمیں درمیانی والی نماز یعنی عصر کی نماز سے مشغول رکھا، یعنی ہمیں پڑھنے نہیں دیا۔ ملأ اللہ اجوافہم، اللہ ان کے پیٹوں کو آگ سے بھر دے اور ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بد دعا دی۔ ان دونوں حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ عصر کی نماز کی حفاظت کتنی ضروری ہے۔ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عام طور سے کبھی بد دعائی کلمات نہیں ادا کرتے تھے، اور خاص طور پر اپنی ذات کے لیے یا کسی کی ذات کے لیے، لیکن جب بات دین کی آ جاتی، شریعت پر عمل کرنے کی بات آتی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اس طرح کے الفاظ ادا ہوتے تھے۔ اور یہاں پر خاص طور پر عصر کی نماز کے قضا ہو جانے کی بات ہے، اور یہ بھی قضا کس وجہ سے ہوا؟ دشمنوں کے ساتھ جنگ کرنے کی وجہ سے قضا ہوئی۔ یعنی جنگ اپنی جگہ اہم ہے، لیکن نماز سے زیادہ اہم نہیں ہے، یعنی شریعت پر عمل جنگوں سے زیادہ اہم ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جہاں فجر کی نماز کی بڑی اہمیت ہے، جیسے کہ پچھلے درس میں ہم نے ذکر کیا، ویسے ہی عصر کی نماز کی بھی بہت زیادہ اہمیت ہے، اسے قضا نہیں۔ اور بھی کیا اس بارے میں آتا ہے ہم آئندہ درس میں ذکر کریں گے، لیکن یہاں یہ دیکھیے کہ عصر کی نماز قضا کرنے کی وجہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعائیہ کلمات
ادا کیے۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں کے اندر روایت موجود ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ جہاں ہم بقیہ نمازوں کا اہتمام پابندی کرتے جیسے ظہر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے، ایسے ہی فجر کی ہمیں حفاظت کرنی ہے اور اسی طرح عصر کی نماز کی بھی حفاظت کرنی۔ یہ دو نمازوں میں عام طور سے کوتاہی ہو جاتی ہے انسانوں سے، ایک فجر کی نماز میں اور دوسرا عصر کی نماز میں بھی انسان کے آرام کا وقت ہوتا ہے یا کسی اور مشغولیت میں انسان ہوتا ہے۔ لہذا ہمیں ان دونوں نمازوں کی بھی اہمیت خصوصیت کے ساتھ سمجھنا چاہیے۔ باقی نمازوں کی اہمیت اپنی جگہ بالکل ہے، لیکن چونکہ ان دونوں کے درمیان بارے میں خصوصیت کے ساتھ ذکر آیا ہے، اس لیے خصوصیت کے ساتھ ان دونوں کی نمازوں کے بارے میں ہمیں محتاط رہنا ہے اور چوکس رہنا ہے تاکہ یہ نمازیں عام طور سے نہ چھوٹیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان دونوں نمازوں کی بھی خصوصیت کے ساتھ پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین تو ہمیں بخش دے، ہمارے والدین کو بخش دے، تمام اہل ایمان اہل توحید کو بخش دے، آمین۔